السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی وحدائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود السلام آقائے دو جہاں سرور دو انبیاء سید کونین امام المجاہدین امام المتقین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے قابل صد تکریم قابل صد احترام عزت مآب بھائیوں بزرگوں دوستوں معزز سامعات، یہ ایام جو گزر رہے ہیں عید الفطر کے بعد کے ایام، حقیقت پوچھیں بڑے ہی دکھ کے ایام ہیں اور مسلمانوں کے لیے انتہائی زب و حالی کے ایام ہیں. حقیقت یہی ہے اور کہنے والے یہی کہہ سکتے ہیں آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین ہماری بھی فریاد سن. یا رب شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو کرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. فلسطین لہو لہو ہے، بیت المقدس معزز سرزمین، عزت والی جگہ، بڑی ہی بابرکت جگہ، آج جس جگہ پہ انبیاء علیہ السلام کے قدم لگے، جس جگہ نے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، جس جگہ پہ میرے محبوب نے اپنی سواری کو باندھا اور جس جگہ پہ مسلمانوں نے بڑی دیر تک اپنا لوہا منوایا اور وہاں پر فتح کر کے اللہ کے نام کو بلند کیا، جس جگہ پر تمام انبیاء علیہ السلام نے میرے محبوب کی ابتدا میں نماز ادا کی، آج وہ فلسطین کا چپا چپا لہو لہو ہے. وہاں کی بہن عزت کھو چکی ہے، وہاں کی ماں کی ممتا لٹ چکی ہے، وہاں کے بچے بلک رہے ہیں، وہاں کے بوڑھے کاجر مولیوں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور وہ سرزمین آج گلیز، ناپاک، نجس، گندے پاؤں ان کی جگہ بن چکی ہے اور وہ وہاں پر اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے اناج اور بغض کو لے کر کے وہاں پر اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. فلسطین جو شام کے اندر ہے، یہ شام کی سرزمین ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ کی بڑی پشین گوئیاں ہیں. رسول اللہ نے اسے بڑی بابرکت جگہ کہا ہے اور یہ فلسطین
معمولی جگہ نہیں ہے، انبیاء کی سرزمین ہے. انبیاء نے ہجرت کی اس کی طرف. انبیاء یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ رہے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں پہنچے، اسحاق علیہ السلام یہاں پہ، یعقوب علیہ السلام یہاں پہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے رہے. اللہ جب مجھے موت آئے تو بیت المقدس کے قریب موت آئے. اتنی بلند و بالا یہ سرزمین معمولی نہیں ہے، اتنی بلند و بالا یہ سرزمین ہے. صحابی رسول اللہ کے رسول سے پوچھتے، اللہ کے رسول اس دنیا کائنات میں اللہ کا دوسرا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا گھر جو اس دنیا کائنات میں رب کا گھر ہے وہ مسجد حرام ہے. مسجد حرام کے بعد دوسرا بڑا گھر وہ مسجد اقصی ہے، جو اس مسجد حرام سے 40 سال بعد بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے. روایات کے اندر داؤد علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کو بنانا شروع کیا، بیت المقدس کو بنانا شروع کیا، آپ کی طرف وحی کی گئی کام کو روک دیجئے، یہ کام حضرت سلیمان مکمل کریں گے. سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا، بیت المقدس کو تعمیر کیا. لیکن امام ابن حجر نے یہ بات بڑے واضح نصوص کے ساتھ لکھی ہے، مسجد حرام بیت اللہ اور مسجد اقصی آدم علیہ السلام نے دونوں جگہ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی. 40 سال کا وقفہ اس کے درمیان، 40 سال کا عرصہ اس کے درمیان، اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہے. جب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے نکلے، ابراہیم علیہ السلام کو گھر والوں نے نکالا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کے بعد، لوط علیہ السلام کو قوم چھوڑنے کے بعد ہم نے جو نصیحت کی، ہم نے جو وحی کی، ہم نے کہا تھا وہ برکت والی جو زمین ہے جس کا نام بیت المقدس ہے اس کی طرف چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ آئے، لوط علیہ السلام بھی وہیں پہ آئے. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو نکال کر کے نکلے، اللہ نے فتح دے دی، آپ کو سمندر کے پانیوں سے نجات مل گئی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اتنی امن والی جگہ، اتنی برکت والی جگہ، اتنے سکون والی جگہ، اتنے آرام والی جگہ، جب فرعون کے ظلم سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ادخلوا الارض المقدسہ، برکت والی پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ. اس سے زیادہ سکون کسی جگہ پہ نہیں رکھا رب نے. اس قدر یہ بلند و بالا جگہ ہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں کو جب رب نے تابع کر دیا، سلیمان علیہ السلام کس جگہ پہ ٹھہرے؟ یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ بھی اللہ کو مانتے تھے، سلیمان بھی اللہ کو مانتے تھے، یعقوب بھی اللہ کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے. ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھے، اس سرزمین کے لیے محنت کی، اس سرزمین پہ آ کر کے اپنی نسلوں کو آباد کیا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حالات یہ ہیں. آج وہی سرزمین، اس کا حال کیا ہے؟ چپا چپا لہو لہو ہے. رات کی خبر ہے 450 عمارتیں زمین بوس کر کے 52,000 فلسطینی بے گھر کر دیے گئے. وہ سرزمین جس سرزمین کو رب نے قرآن میں بار بار کہا برکت والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. جب مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام لے کر کے جب چلی، قوم نے جب باتیں کی، قوم نے جب سب کچھ کیا، قرآن کہتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ہم نے چشموں والی، ہم نے برکات والی، ہم نے سکون والی جگہ کی طرف بھیج دیا. اور لکھا ہے پھر وہ سکون والی جگہ بیت المقدس فلسطین کی جگہ تھی. فلسطین، یہ بیت المقدس، اتنی بہترین، اتنی عمدہ جگہ، اتنی سکون والی جگہ اور اتنی پرسکون جگہ کہ رب نے قرآن مجید کے اندر والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. بھائیو، صرف اور صرف مذمت کرنے کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف ویڈیو کلپس دیکھ کر کے آنسو بہانے کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف
حکومت کو کوسنے کی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نمازیں ہوں، یہ جمعے ہوں، یہ عبادات ہوں، یہ ہماری کس کام کی ہے؟ اس روئے زمین پر میرا کاروبار محفوظ ہے، میری حکومت محفوظ ہے، میرا گھر محفوظ ہے، میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. اس روئے زمین پر محفوظ نہیں ہے تو رب کا گھر محفوظ نہیں ہے. اس روئے زمین پر محفوظ نہیں ہے، انبیاء کی سرزمین محفوظ نہیں ہے. اس روئے زمین پر محفوظ نہیں ہے، وہ زمین محفوظ نہیں ہے جس زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں. ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے کاموں میں اپنی خواہشات کی تسکین میں مگن ہیں. اتنی عمدہ جگہ والتین والزیتون، آسمان والا قسمیں اٹھا دے. لوگوں مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے. رب قرآن بنا کے اتار دے. علماء نے لکھا ہے تین اور زیتون سے مراد بیت المقدس فلسطین کی جگہ ہے. رب نے دو قسمیں اٹھا دی اسی سرزمین کی، اسی شہر کی. سب سے پہلا قبلہ اول. ایک دن مسلمان کی جاگیر بن جائے کوئی چیز، لوگوں ایک دن کی جاگیر ہم نہیں چھوڑتے. ہمارے باپ نے یہ زمین ہمارے نام لگوائی، ہم نہیں چھوڑتے. وہ سرزمین کون سی سرزمین ہے؟ وہ ہمارے باپ آدم کی سرزمین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب پہ نمازوں کو فرض کیا، برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ 16 سے 17 مہینے تک ہم لوگ بیت المقدس کی طرف اپنے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری امنگ، میری امید یہ ہے، اللہ میرے اندر یہ بات ہے، اگر بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے. آسمان والے نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. عصر کا وقت ہے، ایک صحابی نکلا دوڑتا ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک مسجد میں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے آواز لگائی، اس نے ندا دی، لوگوں قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے. 16 سے 17 مہینے تک جس قبلے کی طرف مسلمان نماز پڑھتے رہے منہ کر کے، آج وہی قبلہ، اللہ اکبر، پھر میں کہوں گا آج وہی قبلہ بیت المقدس کس حال میں ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ کس حال میں ہے؟ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آج ہماری زوال پذیری کی انتہا ہو گئی. آج ہم لوگ غربت میں مہنگائی میں مارے گئے. آج ہم تباہ و برباد ہو گئے. جس جگہ پر جن جگہوں میں، جن شہروں میں، جن ملکوں میں اللہ کے گھر سلامت نہیں رہتے، اللہ ان قوموں پہ کبھی اپنی برکات کا نزول نہیں کیا کرتا ہے. ان قوموں کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے. ان قوموں پہ اللہ اسی لیے عذاب بھیجتے ہیں. ان قوموں میں جوان بھی تھے، ان قوموں کے پاس طاقت بھی تھی، ان قوموں کے پاس قوت بھی تھی، لیکن یہ قومیں نہ بچا سکی تو میرا گھر نہ بچا سکی، میرا دین نہ بچا سکی، میرا اسلام نہ بچا سکی. وہ قبلہ اول 16 سے 17 مہینے محبوب نماز پڑھتے رہے. ایک صحابی نے بول کے کہا ہمارے جو آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ اوپر سے رب نے قرآن کی آیت اتاری. قرآن کی آیت اتار کر کے رب نے یہ حکم نازل کر دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، اللہ نے تمہاری ساری نمازیں قبول کر لی. وہ بیت المقدس کی طرف 16 سے 17 مہینے ہم نے نمازیں پڑھی، رب نے وہ نمازیں بھی قبول کر لی. اور پھر قرآن اٹھا کے دیکھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی الی المسجد الاقصی. میرے محبوب کے پاؤں کی خاک، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، محبوب کے پاؤں کی خاک، پوری کائنات اور دنیا و ما فیہا میرے محبوب کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جہاں پہ میرے محبوب رہے اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن سوچیے، رب نے قرآن بنا کر کے یہ نہیں کہا ہم نے مسجد حرام سے اٹھا کر کے معراج کروایا. نہیں نہیں نہیں، محبوب جب معراج کی باری آئی ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم نے مسجد حرام سے محبوب کو لیا، مسجد اقصی میں لے کے گئے. مسجد اقصی میں محبوب ٹھہرے. محبوب فرماتے میں نے دیکھا اتنے خوبصورت چہرے کن کے ہیں، اور بڑی تعداد میں خوبصورت چہرے ہی چہرے. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا رب نے آدم سے لے کر کے آج تک جتنے انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، رب نے سارے اکٹھے کر دی ہیں بیت المقدس میں.
میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا نماز پڑھتے کیوں نہیں؟ اگلا حکم جو ہوا فرمایا فحانت الصلاۃ فاممتہم، مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کائنات کا سردار آئے گا ہمیں نماز کروائے گا، محبوب مصلی پہ چڑھیے آپ نماز کروائیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آپ کی ابتدا میں آج نماز ادا کریں گے، وہ بھی کس میں؟ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، مسجد اقصی اور فلسطین میں، فلسطین پھر شام میں۔ محبوب نے فرمایا قیامت کے قریب آگ آئے گی، لوگوں کو اکٹھا کرے گی، قیامت کے قریب فتنے اٹھیں گے، لوگ برباد ہو جائیں گے۔ ایک صحابی بول کے کہتا اللہ کے رسول جب وہ فتنے آئیں گے اس وقت ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا خاموشی کے ساتھ شام کی طرف دوڑ پڑنا، شام میں چلے جانا، شام میں فتنے نہیں آئیں گے، شام میں سکون ہوگا۔ صحابی فرماتے اللہ کے رسول ایک دن بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا طوبی للشام، طوبی للشام، طوبی للشام، مبارک ہو شام والوں کو، مبارک ہو شام والوں کو۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا رب کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت شام کے اوپر اپنے پروں کو کھلا رکھتے ہیں، کسی فتنے کو آنے نہیں دیتے۔ اس شام کے اندر پھر فلسطین، پھر بیت المقدس، پھر مسجد اقصی، ہمارے آباء و اجداد کی وراثت۔ معذرت کے ساتھ آج اس بیت المقدس کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ کیا حال کیا گیا؟ اتنی فضیلت کم نہیں ہے، محبوب کی زبان ہے، کوئی شخص اپنے گھر سے نہ چلے کسی جگہ پہ جا کر کے زیارت کرنے کے لیے، کسی مسجد کی زیارت کرنے کے لیے۔ محبوب لیکن لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، ہاں 3 مسجدیں اس روئے زمین پر ایسی ہیں جس کا جب دل کرے نکلے اور نکل کر کے ان مسجدوں میں جا کر کے زیارت کرے۔ اللہ کے رسول وہ کون سی 3 مسجدیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بیت اللہ، مسجد نبوی مدینۃ الرسول، مسجد اقصی بیت المقدس۔ آج جو لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آج جو لوگ اپنی زبانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، اسرائیل کا حق ہے، یاد رکھو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اگر بیت المقدس کے مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں، کل کو اٹھ کر کے آنے والے بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، مسجد نبوی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اخوت کہاں گئی؟ بھائی چارہ کہاں گیا؟ وہ نہتی معصوم سی بچی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ اپنا چھوٹا سا معصوم سا بھائی اٹھا کر کے چیختی پھر رہی ہے، کوئی ہے جو میرے بھائی کو مجھے کھانا ہی دے دے؟ مائیں تڑپ رہی ہیں، کوئی ہے جو ہماری مسیحائی کرتے؟ آج فلسطین کے اندر بوڑھے کاچر بوڑھوں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، پکار پکار کے کہتے ہیں پاکستانیوں کدھر ہو، افغانستان کے طالبان کدھر ہو، عرب پورے کا پورا عرب، سوا عرب کتنا بڑا عرب ہے، کدھر ہو؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیاح۔ معصوم معصوم بچے اللہ کی قسم رو رہے ہیں، معصوم معصوم بچے۔ کل ایک ویڈیو دیکھی، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے معصوم سے بھائی کو اٹھا کر کے یہودیوں کے سامنے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا ماں بھی گئی، میرا باپ بھی گیا، یہودیوں ہم دونوں بھائیوں کو معاف کر۔ مجھے اپنی دنیا سے فرصت نہیں، مجھے اپنی خواہشات کی تسکین سے فرصت نہیں۔ آج وہ مسجد اقصی لہو لہو ہے، پکار کے کہتی ہوگی یا اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج دے، یا اللہ محمد بن قاسم بھیج دے، یا اللہ مسلمانوں میں غیرت پیدا کر دے۔ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تو گلوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ معصوم سے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی۔ وہ فلسطین جس کے بارے میں محبوب نے کہا تھا دجال آئے گا، اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، کپڑے اکھاڑ کے رکھ دے گا، لوگوں کو کافر بنا دے گا، وہ قیامت برپا کر دے گا۔ لیکن یاد رکھنا 3 جگہ پہ 4 جگہ پہ دجال نہیں جا سکے گا، بیت اللہ میں نہیں جا سکے گا، مسجد نبوی میں نہیں جا سکے گا، بیت المقدس میں نہیں جا سکے گا، کوہ طور پہ نہیں جا سکے گا۔ جہاں دجال نہ جا سکے وہاں آج دنیا کا کتا گلی یہودی چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر کے مسجد کے ممبر کو مسمار کر دیا، مسجد کے تقدس کو برباد کر دیا۔ رمضان کا مہینہ 27ویں شب، ہم تو عید کی خوشیاں مناتے رہ گئے،
میرے نوجوان ادھر لڑتے رہ کے ہمیں گوشت نہ ملا. ہم نے کتنی لڑائیاں دیکھی, یہ بھی کٹے کا گوشت ہے دکھ رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں ملا؟ لیکن ان کو معلوم وہ غریب بچے, وہ مظلوم بچے, وہ مظلوم مائیں آج 27ویں روزے سے لے کر کے ابھی تک فاقے چل رہے ہیں, ان کو کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہے. 52,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں, 450 عمارتیں منہدم کر دی گئی ہیں. اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں, اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر تیر و جواں بے تاب ہو جائے. ہماری اخوت میری ذات تلک, میرے لباس تلک, میری سوچ تلک, میری فکر تلک. نوجوانوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے. ابھی سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ہے, ابھی ٹک ٹاک کی جان نہیں چھوڑی, ابھی تلک میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, ابھی تلک بیت المقدس کے لیے میں نے دعا نہیں کی, ابھی تلک میں نے ماؤں کا حال نہیں دیکھا, ابھی تلک وہ ایک یہودی اپنے گھٹنے کے نیچے ایک مسلمان جوان لڑکی کو لٹا کر کے اس کے گلے کو ذبح کر رہا ہے. یہ بھی ویڈیو پر سوچ ہوتی ہے. لٹ گئی مسلمان کی بہن, لٹ گئی, لٹ گئی ہماری عصمت, لٹ گئی, لٹ گئی ہماری جان, لٹ گئی, لٹ گیا ہمارا سارے کا سارا گھرا لٹ گیا. ہم کدھر بیٹھے ہیں؟ محبوب کی زبان, شام کے لیے خوشخبریاں, فلسطین کے لیے خوشخبریاں, اور یہ وہ سرزمین ہے. مت سوچنا ہمارے مسلمان بھائی بھی پوسٹیں لگا رہے ہیں اسرائیل کا حق ہے, اسرائیل کو ملنا چاہیے. اللہ پاک کی قسم ہے اسرائیل کا حق نہیں ہے. آج تلک یہودیوں کے اندر یہ مسجد نہیں رہی, آج تلک فلسطین میں یہودیوں کا حق نہیں رہا. یہ وہ اسرائیل ہے جسے تعمیر کرنے والے ہمارے باپ آدم ہیں, سلیمان علیہ السلام ہیں, داؤد علیہ السلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام. جب اپنی قوم کو لے کے نکلے, آپ نے کہا اپنی قوم کو کہ ہم نے اس بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑے, ہم نہیں لڑیں گے. اللہ نے 40 سال تک اس قوم کو صحرا میں ذلیل کر کے رکھا, برباد کر کے رکھا. لیکن میرا سوال یہ ہے, اگر موسیٰ کی قوم ایک انکار کی وجہ سے 40 سال تک رب برباد کر دے, مسمار کر کے رکھ دے, ہم 1.5 ارب مسلمان, 55 اسلامی ممالک, ان کے درمیان میں اسرائیل, صرف ہم مذمت کر رہے ہیں, ہم مذمت کریں گے, ہم ایسا کر رہے ویسا کر رہے. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہماری تباہی, ہماری بربادی, ہماری کاہلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 2 باتیں میری یاد رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کو فتح نہیں کر پائے تھے, لیکن آپ کا مشن تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. آپ کا ایک صحابی یوشع بن نون, 40 سال کے بعد یوشع بن نون نے ایک نئی نسل کو ساتھ لیا اور بیت المقدس کو فتح کیا. یہ وہ کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کرنا تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے. آپ کی وفات ہو گئی, آپ نہیں کر سکے. آپ کی وفات کے بعد جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے فتح کیا تھا, آپ کی وفات کے بعد آپ کا صحابی عمر فاروق, اس نے فتح کیا تھا. یہ مسلمانوں کی وراثت ہے, یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فتح نہیں کیا. اس وقت کا پوپ, اس وقت کا پادری, اس نے کہا میں نے نشانیاں پڑھی ہیں, ایک فاتح آئے گا جو مسلمان ہوگا, رسول اللہ کا صحابی ہوگا, بیت المقدس فتح کرے گا, ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. ابو عبیدہ بن جراح وہاں گورنر تھے, انہیں بلایا گیا. اس نے دیکھا نا, جب اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ وہ صحابی نہیں ہے, چلو ان کے ساتھ لڑتے ہیں. 5 مہینے تک وہ پوپ اپنی فوج کے ساتھ لڑتا رہا, بیت المقدس فتح نہ ہوا. عمر بن عاص نے خط لکھا عمر فاروق کو. آج لوگ کہتے ہیں جی یہودیوں کی پراپرٹی ہے, یہودیوں کا حق بنتا ہے. وہ پادری, وہ عیسائی, وہ جانتا تھا یہ مسلمانوں کی وراثت ہے, مسلمان آئیں گے فتح کر لیں گے, اس میں نمازیں ہوں گی, اس میں اذانیں ہوں گی, حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوگی, لوگ اس میں اللہ کو یاد کریں گے. عمر فاروق جب مدینہ سے چلے, آپ کے ساتھ غلام کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے, غلام سواری پہ بیٹھا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا حضرت جی آپ بہت بڑے امیر ہیں, لیکن دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اصل الہی. وہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا
22 پیوند کپڑوں پہ لگے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ اچھا لباس پہن لیں. آپ کی سواری پہ غلام بیٹھا ہے, غلام نیچے اترے, آپ سواری پہ بیٹھے. عمر فاروق نے کہا نہیں, باری غلام کی ہے, سواری پہ غلام بیٹھے گا اور میں اس سواری کو پکڑ کر کے اس میں انٹر ہو جاؤں گا. جب اس پوپ نے بیت المقدس کی دیوار پہ کھڑے ہو کے دیکھا, اللہ اکبر, مسلمانوں کا امیر کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے, سواری کی مہار پکڑی ہوئی, غلام اوپر بیٹھا ہوا, اتنی عزت کے ساتھ, اتنی شان و شوکت کے ساتھ, اسے مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ غریبی کے اندر بھی اپنی خودی اور خودداری کو لے کے آیا ہے. اس نے اسی وقت اعلان کر دیا ساری فوجیں نیچے اتر جائیں, ساری فوجیں اسلحہ پھینک دیں. وہ فاتح جس کی میں نے نشانیاں تورات میں پڑھی تھی, آج وہ فاتح اپنے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے پہنچ چکا ہے. وہ کیا تھا؟ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں فتح کیا. 500 سال تک مسلمانوں کے زیر تحت یہ بیت المقدس رہا. اس کے بعد 1099 میں آج یہ تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میرے وہ مسلمان بھائی, یہ چند نوجوان, یہ فیس بک پہ بیٹھ کر کے جو مفتی بنے ہوئے ہیں اور جن کے دل میں ابھی تک بھی احساس پیدا نہیں ہوا ہم کہاں رہ رہے ہیں, ہماری آج فرائض کیا ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. 1099 میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی, صلیبیوں نے بڑھ چڑھ کے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. اس وقت صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی اور 16 جنگیں لڑنے کے بعد اسے پتا لگا کہ بیت المقدس عیسائیوں کے پاس ہے. اس نے جملہ کہا تھا, اس نے کہا یہ ہوتے ہیں غیرت مند مسلمان, یہ ہوتے ہیں عزت والے مسلمان, یہ ہوتے ہیں آباء و اجداد کی لج رکھنے والے مسلمان, یہ ہوتے ہیں خودی خودداری والے مسلمان, یہ ہوتے ہیں عزت مند مسلمان, یہ ہوتے ہیں جن کی ماؤں نے یہ کہہ کے پالا ہوتا ہے بیٹا یا شہادت لینی ہے, کسی کافر کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. ایک جملہ کہا اگر میں اس وقت تک کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, اپنے محل میں جا کے لباس تبدیل نہیں کروں گا جب تک اللہ کے گھر کو آزاد نہیں کروا دوں گا. تاریخ اٹھا کے دیکھو, 1188 میں پھر صلاح الدین ایوبی نکلا, بیت المقدس کو آزاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جو جملے کہے وہ بھی نوٹ کرو. آج وہی بیت المقدس پھر لہو, آج وہی بیت المقدس یاد تو کرتا ہوگا صلاح الدین ایوبی کو, وہی بیت المقدس یاد تو کرتا ہوگا عمر فاروق کو, وہی بیت المقدس یاد تو کرتا ہوگا اپنی تاریخ کو, وہی بیت المقدس کی اینٹیں جو ہیں دوبارہ دیدار کرنے کو ترس رہی ہوں گی. کہیں ایک مسلمان آ جائے جس کے اندر غیرت ہو. حمیت نام تھا جس کا, نکل گئی تیمور کے گھر سے. 1.5 ارب مسلمان ہیں, لیکن حال کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی ایک نکلا تھا, بیت المقدس کو آزاد کیا. 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, اذانیں ہوتی رہی, حی علی الصلاۃ کی صدائیں آتی رہی, حی علی الفلاح مؤذن کہتا رہا. لیکن تڑپ جانا 1920 میں جب کہنے والے نے, جب UK انگلینڈ والوں نے اسی بیت المقدس پہ قبضہ کیا, جنرل نے کیا کیا تھا بلا؟ نوجوان, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا. تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو, تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ تھا ہمارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آقا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آج حال کیا ہے؟ 1920 کے اندر وہ جنرل, اس نے جب بیت المقدس کو فتح کیا وہ سیدھا صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ گیا, اس نے جا کے ٹھوکر ماری. یہ تاریخ کا سب سے بڑا جملہ جو اس نے کہا تھا, اس نے کہا اویک صلاح الدین ایوبی, وی آر بیک. اور صلاح الدین ایوبی ذرا اٹھ کے دیکھ, ہم لوگ واپس آ گئے, ہم نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تجھ سے ہوتا ہے کر لے. لیکن کون کرے؟ آج کا نوجوان تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے کالی ہے ایرانی.
لہو مجھ کو لاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوہ حسن بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی, نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. 1920 کے بعد 800 سال جس پہ ہم نے اپنا پرچم لگایا, 800 سال جہاں ہم نے نمازیں پڑھی, اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے نمازیں پڑھی. 1948 کے اندر انگلینڈ, امریکہ, یورپ, انہوں نے مل کر کے اسرائیل کو وہاں پہ بٹھایا اور آدھی فلسطین کی زمین پہ قبضہ ہوا. اس کے بعد مسلمان خاموش رہے. وہ عرب جن کے ہاتھ میں اسلام کی بات دوڑ تھی اپنی عیاشیوں میں مگن رہے. اور اقبال نے صاف الفاظ میں, اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا, ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب, عرب تباہ ہو گیا, عرب ہلاک ہو گیا, عرب برباد ہو گیا. آج عرب کے پاس کیا نہیں ہے؟ پیسہ ہے, دولت ہے, ٹیکنالوجی ہے, فوجی ہیں, دنیا کی ہر چیز ہے, لیکن کسی ایک عرب ملک سے بھی کسی کا پیغام نہیں آیا. اور صاف کہا ہے ساڈا بھی مسئلہ ہی کوئی نہیں, فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا قومی مسئلہ نہیں ہے, ہم کیوں اسرائیل سے ٹکر لیں؟ یہ ہمارے مسلم ممالک کے ان عہدے داران کے جملے ہیں. الحمدللہ ہاتھ بے زور ہے, الحاظ سے دل خوگر ہے, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں, تھا براہیم پدر اور پسر حاضر ہیں. بادا یا شام نے بادا نیا خم بھی نہیں, ہر میں کعبہ نیا بت بھی نہیں تم بھی نہیں. کیا عزت رکھی ہم نے. 1967 میں وہ دن بھی آیا کہ جب یہودیوں نے چڑھ کر کے حملہ کیا اور بیت المقدس کا مرکزی دروازہ تباہ و برباد کر دیا. مسجد بیت المقدس کا مینار جو تھا اسے گرا دیا. 1969 کے اندر پھر ایک یہودی آگے بڑھا, اس نے مسجد, وہ کتنا عجیب دن تھا, آج بھی تاریخ کے اندر سب سے برا دن ہے, اس نے بڑھ کر کے مسجد اقصی کے اندر آگ لگا دی. اللہ کے گھر اس قدر یتیم ہو گئے, اللہ کے گھر اس قدر مظلوم ہو گئے, اللہ کے گھروں کے پاسبان جو تھے اس قدر وہ برباد ہو گئے. آج حال کیا ہے؟ 1969 میں آگ لگائی, مسجد کا جو ممبر تھا جسے صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگوں میں استعمال کیا تھا, اس ممبر کو بھی آگ لگائی. اور اس کے بعد پھر ایک یہودی نے پوری امت مسلمہ کو للکار کر کے مسجد کے صحن میں پیشاب کیا. کوئی صلاح الدین ایوبی اس نے کہا, کوئی ایک بہادر چرری اس نے کہا, کوئی ایک غیرت مند مسلمان اس نے کہا جو اپنے محبوب کی سرزمین کا دفاع کر سکے, جہاں تمہارے محبوب کے قدم لگے اس کا دفاع کر سکے. آج حال کیا ہے؟ جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. میرے بھائی اگر آج بیت المقدس لہو لہو ہے, ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں, یاد رکھنا پاکستان میں بھی یہ آگ آتے ہوئے وقت نہیں لگے گا, بیت اللہ میں یہ آگ آتے ہوئے وقت نہیں لگے گا. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدنے, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے نام, میں نام لینا نہیں چاہتا, اسمبلی میں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اسرائیل کو ماننا جائے, بیت المقدس اسرائیل کا حق ہے اسے دیا جائے. کیوں حق ہے بھائی, کیوں دیا جائے اسے؟ ہمارے اباء و اجداد کی وراثت ہے. اور 2017 کا وہ دن بھی آیا کہ جب ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ کا دارالحکومت تل ابیب سے نکال کر کے بیت المقدس کو بنایا جائے گا. آج اصل وجہ یہ ہے, اسی کے لیے کام ہو رہا ہے. آج غزہ کے اوپر بمباری اسی وجہ سے کی جا رہی ہے, آج فلسطین کے حالات اسی وجہ سے خراب ہیں, آج ہم لوگ اسی وجہ سے مسمار ہو چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں. امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے, اور اسرائیل فلسطین پہ چڑھائی کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. میرے بھائیوں عرض یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. محبوب کی زبان ہے, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. نمازیں جتنی مرضی پڑھے, جتنے مرضی روزے رکھے, جتنی مرضی زکات دے, جتنے مرضی حج کر لے, جب تلک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. محبوب کی زبان ہے. اگر آپ گھر میں آسائشیں اور بڑی آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں,
اگر آپ کے ساتھ والا پڑوسی مشکل میں زندگی گزار رہا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے اس کا بھی حساب لے گا. ہم لوگ کر کیا سکتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. قرآن کا اسلوب دیکھیں. تمہیں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کا اسلوب ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں نکلتے ہی نہیں ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، وہاں کمزور لوگ ہیں. من الرجال، مرد بھی ہیں. والنساء، عورتیں بھی ہیں. والولدان، بچے بھی ہیں. الذین، وہ لوگ ہیں. یقولون، جو مجھے اللہ کو پکار پکار کے کہتے ہیں اخرجنا، اللہ ہم کو نکال دے. اخرجنا، اللہ ہم کو نکال دے. اخرجنا، اللہ ہم کو نکال دے. من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہمیں نکال دے. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی مدد کو نہیں جانتے؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ، یہ قرآن پوچھ، اللہ سوال کرتے ہیں مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ. انسان مومن بن کے آ جا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اپنے دل میں ایمان لے کے آ جا، اپنے دل میں مومن بن کے آ جا. میں اللہ بدر میں 313 دیکھوں گا، 5000 کا لشکر بھیج دوں گا. ایمان تو لے کے آ. وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہارے اندر ایمان ختم ہو گیا؟ تمہارے اندر ہمدردی ختم ہو گئی؟ تمہارے اندر سے جذبات چلے گئے؟ تمہارے اندر سے مسلمانوں کی خیر خائی ختم ہو گئی؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کے تاب خاک کاشگر. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. میرے بھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نوجوان کے دل میں ابھی تلک بیت المقدس کے جذبات نہیں ہیں، اسے سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ہے. اور میرے وہ بھائی جو ابھی تلک خواہشات کی تسکین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی زندگیوں کی فکر کر لیں، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کی فکر کر لیں. کچھ نہ کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو نہ صحیح کوئی ایک پوری مسجد میں بیٹھا میرا بھائی جس نے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز بیت المقدس کے لیے پڑھی ہو. صبح نکلتے ہو شام تک دکان، اپنی کمپنیاں، اپنی فیکٹریاں، اپنا بچے، اپنا پیٹ، اپنا گھر، اپنا مستقبل. اللہ کا گھر لہو لہو ہے، اللہ کے وہ غلام بندے لہو لہو ہیں. مسلمانوں کی بیٹی لٹ رہی ہے، مسلمانوں کی ماں کی ممتا کٹ گئی ہے، مسلمانوں کے بوڑھے کاچر بوڑھیوں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. معصوم بچے پتھر لے کر کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہیں. کتنی کتنی بڑی بلڈنگیں زمین بوس کر دی گئی ہیں. بیت المقدس، اس کے ذہن میں کتے پہنچ چکے ہیں، نجس گلیز اپنے پاؤں لے کر کے اس کے ذہن کو برباد کر رہے ہیں. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں. ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. آج میرے بدن سے روح محمد نکل گئی، ورنہ محمد رسول اللہ کی روح تو یہ تھی. پتا چلا کہ ایک لڑکی مسلمانوں کی، اسے ایک یہودی نے شہید کر دیا ہے، اس کے سر میں پتھر مارا ہے. محبوب نکلے، لوگوں نے کہا وہ قبیلہ بڑا ڈاٹا ہے، وہ لوگ بڑے سخت ہیں. محبوب نے کہا میرا ایک صحابی نہ بچے، میں خود شہید کر دیا جاؤں، لیکن اس ایک بچی کی عزت و عصمت کے لیے میں یہودی کا سر کچل کے چھوڑوں گا. روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، عبادت کے لیے پورو بیاں کچھ کم تو نہ تھے. کوئی درد پیدا ہوا ہمارے دل میں؟ اللہ کا گھر ہے یار، اللہ کا گھر ہے. میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، اللہ کا گھر ہے. جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، وہ مائیں بیچاری، اللہ کی قسم ویڈیو کلپ دیکھیں آپ، ایک مسلمان کا دل پھٹ جاتا ہے. وہ مائیں
مائیں بیچاری رو رو کے پکار رہی ہیں. پورا عرب ایک بیان بھی نہیں, اور پاکستان مذمت کرتا, مذمت. یہ مذمت کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے. 52,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں. 52,000. ایک وقت کا گھر میں کھانا نہ پکے, بچے رات کو سوتے نہیں ہیں. کتنی معصوم بچے ماں کی گود میں دودھ مانگتے ہوں گے, مائیں دودھ کہاں سے دے گی؟ کوئی درد, کوئی تھوڑا سا میرے اندر جذبہ. یہ دنیا سب کچھ ہے, خواہشات کی تسکین سب کچھ ہے. معلوم نہیں اس مسجد سے باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے. موت آ گئی تو مسجد سے باہر نکلتے بھی موت آ جائے گی. لیکن اتنا کر جانا, کم از کم اس صف میں شامل ہو جانا. اللہ, ہم اس صف میں شامل تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی. کچھ نہ کر سکے اللہ تیرے بیت المقدس کے لیے, کچھ نہ کر سکے. کل کو رب نے پوچھنا ہے. بیت المقدس کے لیے جاننے دینے والے ایک سائڈ پہ ہو گئے. بیت المقدس کے لیے درد رکھنے والے ایک سائڈ پہ ہو گئے. اور کوئی ایسا مسلمان بھی تھا بیت المقدس کے بارے میں تھوڑا سا دل میں درد رکھ کے آواز ہی اٹھائی, وہ بھی سائڈ پہ ہو جائے. اس صف میں تو شامل ہو جاؤ یار. اس صف کے لیے اللہ کے دربار میں حاضری دے دو. رات کی تہجدیں کوئی 2 رکعت نماز ہی قربان کر دو. بھائی ہیں تمہارے, بہنیں ہیں تمہاری, مائیں ہیں تمہاری, تمہارے باپ ہیں, تمہارے بچے ہیں. وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہے کوئی حال نہیں ان کا. پرسان حال, چھت تلے بیچارے, آسمان سے بھی آفتیں اتر رہی ہیں. کیا کیا ہم نے بتائی؟ وہ اللہ کی قسم ہمارا گھر ہے. وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں, وہ ہمارا گھر ہے. اگر وہ مسجد بیت المقدس نہ رہی تو یاد رکھنا کل کو یہی گنڈے ہماری یہ مساجد بھی نہیں چھوڑیں گے. اس بیت المقدس نے, اس بیت اللہ نے یہ بچے دیے ہیں. میرا ایک بزرگ کہا کرتا تھا کہ ہماری بڑی مسجدیں بچے پیدا کرتی ہیں, پھر آگے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنتی ہیں. اس بیت اللہ نے, اس بیت المقدس نے اتنے بچے دیے ہیں. پوری روئے زمین پر اللہ کے گھر اتنے بچے موجود ہیں. آج اگر ماں سلامت نہ رہی, اپنے پروں کا سایہ کر کے بچوں کو کون بچائے گا؟ دیکھیے کبھی مرغی اپنے چوزوں کو کیسے بچاتی ہے. یہ ہماری مائیں ہیں. ماں مسجد اقصی, ماں مسجد نبوی, ماں مسجد حرام بیت اللہ, یہ مسجدیں ہماری مائیں ہیں. اگر یہ مسجدیں نہ رہیں, یاد رکھنا ان کی کوکھ سے جنم لینے والی مسجد عمر فاروق یہ بھی نہیں رہے گی. مایوس نہیں ہم لوگ, نہیں ہے نا امید. اقبال اپنی کشتے بھی راس ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, لیکن وہ زرخیز مٹی اس کے اندر تڑپ ایک شعلہ, ایک چنگاڑی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم لوگ اپنے اللہ سے دعا کر سکیں, اللہ سے مناجات کر سکیں, تاکہ ہم لوگ مسلمانوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں. اللہ سے دعا ہے. میں نے جو بیان کیا آپ نے سنا, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا توفیق ہی ان الحمد للہ الذي يحكم الحاكمين وهو الحق وقوله الحق والصلاة والسلام على من جاء بالحق وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا بالحق. اما بعد, اقوام متحدہ کے ایک ادارے کی کل کی رپورٹ ہے کہ غزہ کے اندر 52,000 فلسطینی بے گھر, ہزاروں کی تعداد میں زخمی, کم و بیش 3,000 سے اوپر شہید کر دی, 450 عمارتیں بڑی بڑی منہدم کر دی گئی. یہ اقوام متحدہ کے ایک ادارے کی رپورٹ. اور اس کے علاوہ ایک بات جو میں, سارے بھائی نوجوان فیس بک استعمال کرتے ہیں, فیس بک والوں نے جو بھی ویڈیو فلسطین کے حوالے سے آتی اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اسرائیل کی جو ویڈیو آتی اسے اس پہ چلاتے ہیں. یہی کام یوٹیوب کر رہا ہے, یہی فیس بک کر رہا ہے, اور یہی سارا سوشل میڈیا کر رہا ہے. آپ بھائیوں سے ایک درخواست ہے, ابھی آپ نے پلے اسٹور پہ جا کے فیس بک کو نکال کر کے آپ نے وہاں پہ جہاں پہ ریٹنگ ہوتی ہے, اس کی ریٹنگ پہلے 5 تک تھی, 5 پوائنٹ تک. ماشاءاللہ مسلمانوں نے اس کے 1 سٹار پہ آپ نے یعنی کہ 1 سٹار دبانا ہے
اور پھر آپ نے نیچے اس کے جو کمنٹ دینے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فیس بک اس کو جو اس کا مالک ہے مارک جو بھی ہے مجھے اب نام نہیں آ رہا اس کو آپ نے شیئر کرنی اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے کہ ہم اس سے بالکل مطمئن نہیں ہیں اور وہاں پہ آپ نے جو نیگیٹو کمنٹس ہیں وہ دینے ہیں. آپ نے ابھی پلے اسٹور پہ جا کے یہ کام کرنا ہے. جتنی ریٹنگ نیچے آئے گی اتنا اس کو خسارہ ہوگا. اب وہ ظالم سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے میرا اتنا نقصان ہو گیا تھوڑے دنوں میں. نقصان کیوں ہوا؟ فلسطین کے مسلمانوں کی جو بھی ویڈیو آ رہی تھی وہ ڈیلیٹ کیے جا رہے تھے اور جو اسرائیل کی ویڈیو مجھے اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے فوجی مارے گئے یہ ہو گیا وہ گیا اور ہمارے بھائیوں نے اکاؤنٹ بنائے ہیں 2-3 ویسے ہی چیک کرنے کے لیے 3 منٹ کے بعد فیس بک نے وہ اکاؤنٹ ہی بند کر دیا. میڈیا بھی مکمل مخالفت کر رہا ہے لیکن جب اللہ مدد کرتا ہے اللہ ابا بھیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے. آپ بھائیوں نے یہ کام کرنا ہے اس کی ریٹنگ نیچے آنی چاہیے اور یہ انشاءاللہ وہ پھر ضرور بھی ضرور یا تو فیس بک بند ہوگی یا پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یہ کام بند کرے گا انشاءاللہ اور اسے کرنا پڑے گا. یہ آپ بھائیوں نے ابھی کرنا ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے. چلو یار کچھ نہیں کر سکتے جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک تو ہم تو کریں نا. جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک تمام بھائی کوشش کریں آواز کو اٹھائیں. اللہ کل صرف ظالم کو نہیں پکڑیں گے. قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں میں کل اس بندے کو بھی پکڑوں گا جس نے ظلم ہوتے دیکھا اور وہ خاموش رہا. میں کل اس بندے کو ضرور پکڑوں گا. تیرے سامنے ظلم ہوا تو خاموش رہا آجا تو بھی اس بندے کو بھی اللہ سزا دیں گے. تو میرے بھائی کم از کم اس کام کو ضرور کریں. احتجاجی ریلی ہے اتوار والے دن جتنی بھی مصروفیات ہو دکانیں بند کر کے نکلیں اللہ کی رضا کے لیے. اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے نہ مرکزی جمعیت کی ہے نہ جمعیت کی ہے فلسطین کے مسلمانوں کی ہے. یہ میرے پاس اعلان ہے 23 مئی بروز اتوار شام 4 بجے امین پور بازار سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی ہوگی. تمام بھائی اس میں پہنچیں اور اظہار یکجہتی کریں اور پہنچائیں اپنے حکمرانوں تک اس بات کو کہ ظالموں کچھ ہوش کے ناخن لو. اٹھو جاگ جاؤ. غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تو بدوں میں غیرت کرو. اللہ کا گھر اگر نہ بچا ہم بھی نہیں بچیں گے. اللہ کے گھروں کا تحفظ کریں مسلمانوں کا تحفظ کریں تاکہ ہم لوگ کل کو اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکے. یہ کل کا اعلان ہے اور اس کے علاوہ خلوص دل سے بھائی دعا کریں. اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. کوئی بھائی یہ نہ سوچے کہ قاری صاحب وہ سب جمعہ پڑھا رہے تھے اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ کی قسم ہے مسلمان حالت جنگ میں ہم نہیں جا سکتے لیکن حالت جنگ میں ایک مسلمان کا خون حدیث ہے ایک مسلمان کا خون پوری دنیا کائنات کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی نہیں ہے جتنی ایک مسلمان کے ناک خون کی قیمت ہے. تو کتنوں کا خون بہ رہا ہے؟ دعا کریں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں مناجات کریں. ابھی نماز کے اندر قنوت نازلہ ہوگی. قنوت نازلہ ہم کروائیں گے. اس کے بعد ہر نماز کے بعد بھی دعا کریں اور تہجد میں بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ. صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں خالصتاً ایک مقصد کے لیے نماز. آپ کا کام نہیں ہو رہا 2 رکعت نماز پڑھیں خالص اس کام کے لیے. بعد میں وہی دعا کریں اللہ میرا یہ کام ہے حل کر دیں. صلاۃ الحاجہ سارے بھائی فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ جب بندوں کی سنتا ہے نا ایک بندے کی سن کے اللہ پوری قوموں کو تار دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے رحمت روکی تھی. اس ایک بندے کی رب نے سنی ہے. اس ایک بندے کی وجہ سے پھر پوری قوم پہ رب نے بارش کر سکتی. ہو سکتا ہے کوئی ایک دعا اللہ کو اچھی لگ جائے. ہو سکتا ہے فلسطینیوں پہ ظلم ختم ہو جائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.